اہم پھول ہوگا، جیسا خاندانی پھول ہوگا. تو میں اس لطیفے کو عرض کرتا ہوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگی. اگر بڑی بات پہ نہیں آتی، بڑی نہیں سمجھتی، تو چھوٹے کیسے سمجھیں گے؟ بڑوں کا بنیاد ٹھیک نہیں ہے، چھوٹے خود بخود ٹھیک نہیں ہوں گے. وہ بہت پرانا ہے اور ہماری باپ دادی لطیفہ کبھی کبھار سناتے تھے ہمیں. ویسا تھا کہ ایک شخص تھا، تو اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا شادی کیا. میں نے شادی کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب کی وجہ سے عرض کی. دونوں بیٹوں کی شادی تھا، تو ایک ساتھ دونوں کا شادی کیا. بڑے کی بھی شادی تھی اور چھوٹے کی بھی شادی، دونوں کا شادی ایک ساتھ کیا. اب چھوٹا جو تھا وہ چالاک تھا، خاندانی تھا. چھوٹے نے ایسا کام کیا کہ جب دلہن کے کمرے میں جاتا تو اس وقت ان کا ایک بہن تھا. اس بہن سے بولا، بہن میں جب کمرے کے اندر چلا جاؤ تو نے ایک مرغی کو میرے کمرے کے اندر داخل کرنا ہے. میرے کمرے کے اندر داخل ایک مرغی کرو، آپ کمرے کے اندر مرغی کو داخل کریں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں. تو جب چھوٹا کمرے کے اندر داخل ہوا، بہن نے مرغی کو بھی داخل کیا. اب دلہا صاحب پہلے آیا اور اس کے بعد جب دلہا صاحب نے دیکھا پیچھے تو مرغا اندر داخل ہوا. اس نے جیب سے چاقو نکال کر، چاقو ہم کہتے پٹان، لیکن آپ لوگ اردو میں چاقو کہتے اور ہمارا اردو بھی ایسا بے خاندانی ہے، یعنی خاندان کا نام نہیں ہوتا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اب جب یہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ مرغی اندر آیا، تو فوراً چاقو نکال کر کہا کہ تیرا یہ جرت، جب میں کمرے میں ہوں اپنی بیوی کے پاس آیا تو میرے پیچھے آیا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے کتنے سخت اصول ہے. اب یہ ادھر ادھر کی بدماشی کرتے، باتیں کرتے اور فوراً مرغی پکڑ کر اس کے سر کاٹا. تو وہاں دلہن بیٹھا تھا. دلہن نے دل میں سوچ لیا، اگر یہ جانوروں کے ساتھ اتنا سخت ہے تو سوچے یہ میرا ساتھ کیا کرے گا اگر میں اصولوں کا پابندی نہیں کروں. کیونکہ ایک مرغا کمرے کے اندر آیا، ایک جانور ہے، ان کے ساتھ ان کا اصول اتنے سخت ہے، میرے ساتھ اصول کتنے سخت ہوں گے. اچھا، دلہن ڈر گیا اور جب یہ گھر میں آتے، کمرے کے اندر داخل ہوتا، سوتا، بیوی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ ان کو پہلی رات کا واقعہ یاد تھا. اور اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ جب کمرے کے اندر داخل ہوتا نا تو بنیاد پر نظر رکھنا. انہوں نے اپنے جیب کے اندر مٹھائی بھی رکھی ہے، ٹافی بھی رکھی ہے، یہ ایسی ویسی چیزیں اور علامات رکھی ہے. وہ امیل جو کہتی ہے، انگوٹھی کہتی ہے، وہ سب ان کے پاس ہے. اور بیوی کے پاس چلا گیا، شروع کیا، تو میرا بیوی ہے، میرا جان ہے، میری آنکھوں کا تارا، تو ادھر تو میں ادھر، یہ وہ سب یہ پڑی پڑھائی محبت کی. اور پھر انگوٹھا نکال کر کے یہ ہاتھ مجھے دے دو. اب انہوں نے ہاتھ دیا، جب ہاتھ دیا تو اس نے انگوٹھا پہنا. او اتنا اچھا، ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ کتنا اچھا لگتا ہے، میں تو آپ کا لائق نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ کا شوہر ہو. یہ بات بڑی نہیں کی. اب جب یہ دونوں بھائی گھر آتی ہے، بڑا بھی آتا ہے، چھوٹا بھی آتا ہے. ایک رات پر ان کا شادی ہوا ہے، ایک رات دلہن کے پاس چلی گئی ہے دونوں. لیکن جب دونوں گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو چھوٹا جو ہے ان کا بیوی ڈر رہا ہے، وہ ڈرتا ہے. اور جب یہ بڑا بھائی جو ہے ان کا بیوی اور نہیں ڈرتا. اب ایک دفعہ یہ دونوں بھائی کسی سیر سپاٹی پہ جا رہی ہے تو بڑے بھائی نے پوچھا کہ چھوٹے، تیری بیوی تجھ سے ڈرتی ہے، تیرا بات بھی مانتی ہے، لیکن وہ جو میری بیوی ہے مجھ سے نہ ڈرتی ہے اور نہ میری بات مانتی ہے، کیا وجہ ہے؟ چھوٹے نے کہا کہ تو نے بنیاد کو حقیر سمجھا،
تو نے بنیاد کو نہیں سمجھا. اگر بنیاد کو سیدھا بناتی، بنیاد کو صحیح اور مضبوط بناتی، اب یہ نوبت نہیں آتی. لیکن چونکہ تو نے بنیاد کو مضبوط نہیں کیا، اب تو رونا ہی رونا. تو اس دوران ایسا ہوا کہ بڑے بھائی نے پوچھا، چھوٹے تم نے کیسی بنیاد کو مضبوط کیا تھا؟ چھوٹے نے سارا واقعہ بیان کیا. میں جب پہلی رات اپنی دلہن کے پاس چلا گیا تو میں نے اپنی اس چھوٹی بہن سے کہا تھا کہ میں جب اندر داخل ہو جاؤ تم نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام ہے میرے کمرے کے اندر داخل کرنا ہے مرغا. جب مرغا کمرے کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کے سر کاٹ لیا کہ تیرا ہی جرت، میں کمرے میں ہوں، اپنی بیوی کے پاس ہوں اور تو میری پیچھے ہے. تو ڈر گیا کہ جانور پھر ہم نہیں کرتا تو میرے ساتھ کیا کریں گے اگر میں اصول کی پابندی نہیں کروں، اس کو ڈسٹرب کرو. اچھا، جب بڑا بھائی جو ہوتا ہے شام کے وقت گردون آ گئی تو بڑا بھائی چلا گیا اپنی بہن کے پاس کہ جب میں کمرے کے اندر داخل ہو جاؤں نا تو تم میری پیچھے ایک مرغا داخل کرو. شام وقت تھا، بڑا کمرے کے اندر داخل ہوا. اس وقت بہن نے ان کی پیچھے ایک مرغا داخل کیا. اب جب مرغا داخل ہوا اس نے چاقو نکال کر کے، تیرا یہ جرت، میرے کمرے کے اندر تو آیا میری اجازت کے بغیر. اب دلہن کمرے کے اندر ہے، اس بڑے بھائی کی دلہن. تو اس دلہن نے کہا اس کی بیوی کہ ارے بے غیرت، مجھے معلوم ہے مجھے تم اس حربن سے نہیں ڈرا سکتی. اور چھوٹا تھا، چالاک تھا، ہوشیار تھا کہ پہلی دن پر مرغا ذبح کر کے اپنی بیوی کو ڈرایا. اب اگر تو گائے بھی ذبح کرے نا تو میں نہیں ڈرتا. بھائی یہی ہوتا ہے بنیاد. یہ تو میں نے ایسی بیان کیا اور مفتی طارق مسعود صاحب کی بات بھی اندر آ گئی کہ بنیاد سی چیز کو مضبوط کرنا ہے. چھوٹا جو تھا اس نے پہلی رات پر مرغا ذبح کر کے بیوی کو ڈرایا، اور بڑا جو تھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مرغا جب بھی ذبح کروں تو وہ ڈر جائے گا. نہیں، اس کا ایک وقت ہوتا ہے. سب سے پہلی بنیادی چیز مضبوط کرنا ہوتا ہے. جب بنیاد مضبوط ہو جائے نا پھر لاپرواہی کرو. اور ہماری طلباء کو علماء کہتے ہیں کلاس میں کہ سرپ ام العلوم والنحو ابوہما، سرپ علوم کی ماں ہے اور نحو ابا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے، بنیاد مضبوط کرو سارا علم مضبوط ہوگا. اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو سارا علم مضبوط نہیں ہوگا. تو میں نے مفتی طارق مسعود کا خاندانی لطیفہ پیش کیا، یہ ان کا نہیں ہے، لیکن اس کی بات آ گئی تو میں نے اس مسئلے پر سب سے پہلے یہی پیش